بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ماننا باعث سرفرازی۔ من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کا بن جائے گا۔ یہ بزرگوں کا قول ہے۔ بعض لوگ لکھا یہ حدیث ہے، حدیث پاک نہیں ہے، یہ بزرگوں کا قول ہے، لیکن اسلام یہ قول، یہ بات اسلام کی مجموعی مزاج کا عکاس ہے۔ شاید اس وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ صورت دوسری حدیث پاک ہے جسے بخاری مسلم روایت کیا گیا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ جیسے کوئی بندہ مجھے خیال کرے گا میں ویسا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو مجھے جیسا گمان کرے گا میں ویسے ہی ہوں۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گمان اور اس سے اچھی باتوں ہی کی امید رکھتے ہوئے اس کے احکام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے۔ میں یہاں دو جملے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا ہے کہ اللہ کی مانو، اور دوسرا ہے اللہ کو مانو۔ یہ دونوں جملے بہت سادہ اور عام فہم ہیں، لیکن ان کے مفہوم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی فرق کی وضاحت کے لیے آج کا یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جناب، ان دونوں جملوں کے الفاظ میں زیادہ فرق نہیں، فرق ہے صرف کی اور کا، یعنی اللہ کی مانو اور اللہ کو مانو۔ اس حوالے سے ان میں بہت واضح اور نمایاں فرق ہے۔ ہر مذہب کا پیروکار اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت کا اپنے مذہبی فلسفے کی روشنی میں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کو ماننے کا قائل ضرور نظر آتا ہے، یعنی اللہ کو مانتا ہے۔ اس کے ماننے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو وہ مانتا ہے۔ لیکن اللہ کی ماننے والی بات دوسری جہت ہے، جس کا تعلق ایمان باللہ اور یقین کے ساتھ ہے۔ ایمان باللہ اور یقین کا دار و مدار اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننے پر بھی ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام اللہ پر مکمل ایمان لانے کا ہوگا۔ اس سے یہ مراد ہوتا ہے اللہ کی ماننے سے، اللہ کو ماننے سے۔ اس کا بہترین عملی نمونہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی ماننے میں گزاری اور اسی کی طرف اپنی امت کو راغب کیا۔ اب کسی کا یہ کہہ دینا کہ اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے، اس سے بھلا کسی کی سائن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ بات پاک بھارت حالیہ چند روزہ جنگ کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ بعضی نظر میں یہ بات درست ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، اس سے کسی کی سائن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی بھارتی پروگرام میں ایک مہمان شخصیت نے اپنے جواب میں کہا کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر پاکستان والے یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری بات مانتا ہے، لیکن وہ شخصیت نے جواب دیتے ہوئے یہ بھول گئی کہ اللہ نے اپنے بندر و مخلوق کو زندگی گزارنے کے اصول بھی دے رکھے ہیں، اور احکام بھی جو اللہ کی ماننے کی دلیل کے ذیل میں آتے ہیں۔ بھارت والے یعنی ہندو مت والے یا دوسرے مذہب والے اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، اللہ ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، اللہ سب کا برابر ہے، لیکن اللہ کی ماننے میں اختلاف ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو تاریخ عالم اور خاص طور پر جنگوں کی تاریخ کو اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ قلت و کثرت و طاقتور ہونے کے باوجود زندگی کی دوڑ میں وہ افراد و اقوام کامیاب ہوتی ہیں جو اللہ کی مانتی ہیں۔ جلد اب نظیر یہ حقیقت عیاں ہو کر رہتی ہے۔ بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے وہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت
وہ کامیاب نہیں ہوتے. کامیابی انہیں کو ملتی ہے جو دیر پا کامیابی ہوتی ہے، جو ظاہر کو رہتی ہے، جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، اس کے احکام کی روشنی پہ عمل کرتے کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرے اور کامیاب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے واطیع اللہ واطیع الرسول. یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس آیت کا آخری حصہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ایماندار ہی، مومن ہی، یا اللہ کی ماننے والے ہی اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. یعنی اللہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تعداد و قوت کے اعتبار سے بڑی اقوام کو چھوٹی اقوام کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے نفرت کرتے ہوئے ہر خدائی اور فطری اصول کو پامال کر کے خود ہی خوش رہنے کی روش اپنانی چاہیے. یہ اللہ کی ماننے کے خلاف ہے. اللہ سب کا خالق ہے، انسانوں کا، جانوروں کا، درند پرند کا، سب کا خالق ہے. تو جب اللہ کی مانی جائے گی تو دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا. انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بقول قرآن کم من فیتن قلیلت غلبت اللہ فیتن کثیرہ بزن اللہ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 249 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی حکمت سے، کہ ایسا ہوتا رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں پر، جماعتوں پر غالب آتے رہیں گے. یہ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مانی، جنہوں نے اللہ کی مانی وہ بالحال غالب ہو کر رہیں گے. یہ اسلام کے مزاج اور دعوت کے خلاف ہے. یہ اسلام جارحیت کا مذہب نہیں ہے. امن کا، اسلام کا نام ہی امن ہے، سلامتی ہے. اسلامیت دفاع کا نام ہے، جارحیت کا نام نہیں ہے. یہی بات پاکستانی مسلمانوں نے، پاکستانی حکومت نے، مسلح افواج نے بھارتی کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ایسا ظلم و جبر نہ کیا جائے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. انہوں نے ان کو بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کسی بھی غیر اصولی، غیر فطری کوشش سے باز نہ ہے. اور الحمدللہ پاکستانی حکومت کو اور مسلح افواج کو اللہ نے اس بات کی سمجھ عطا کی کہ انہوں نے اللہ کی مانتے ہوئے اپنا دفاعی پوزیشن کے اعتبار سے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے کر کے آئے. اور اپنے دفاع میں کسی قسم کی کمزوری بھی نہیں دکھائی، کمزوری دکھانی نہیں چاہیے تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے سرفراز کیا. اور یہ ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے اس کے احکام کی روشنی میں اپنی جنگی حکمت عملی تیار کی اور ان کو، انڈیا والوں کو جواب دیا. کمزوری کا دور آنا اسلامی دفاعی حکمت عملی سے مسلمانوں کے اندر کمزوری کو دور نہیں آنے دینا چاہیے کہ یہ مومنوں کی شان اور اصول کے خلاف ہے. قرآن پاک میں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہو گے، اللہ کی مانتے رہو گے تو تم ہی سرفراز و بابرات ٹھہرو گے. یہ آیت نمبر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے. اسلام اس دنیا کو امن بھائی چارے دینے کے لیے آیا ہے. اس کا پورا فلسفہ اس امر کا برملا غماز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی طرف راغب کرے. اسلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ اسلام کی ماننی کو بھی ہمیں اپنا اوڑھنا بوسھونا بنانے کی سازش سے بیرابر کرے. میں پھر گزارش کروں گا اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا ہی میں کامیابی سرفرازی ہے. ہمیں ہر وقت اسی طرف دھیان رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط مسلح جدید ہتھیاروں سے لیس رکھتے ہوئے ظلم جبر نہیں کرنا چاہیے، جارحیت نہیں کرنی چاہیے، اپنے حق کے دفاع سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی اللہ کے احکام اور رسولوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کی پیروی کی روشنی میں استعمال میں لانا چاہیے. اب میں کہ یہاں پہ مثال پیش کروں گا. انڈیا نے پاکستان کیا،
پانی بند کرنے کی دھمکی دی، پانی بند کرنے کی کوشش کی، حالانکہ پانی دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ کسی بھی اصول میں، کسی فلسفے میں کسی کا پانی بند نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے بدر کے کنویں پر قبضہ کر لیا تو کفار قریش کا لشکر کے سپاہی پانی پینے کے لیے آئے تو صحابہ نے پانی پینے سے منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کیا کہ ان کو پانی پینے دیا جائے، پانی پینے کا حق ہے، پانی پینے سے روکنا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ملی تھی، انہوں نے کہا کہ پانی ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے۔ ہندوستان اپنے اس ہتھیار کو بطور پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے کسی کا پانی بند کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کا پانی بند کر دیا۔ پانی، ہوا اللہ کی وہ نعمت ہے، اور یہ جو اللہ نے ہر ایک کے لیے کھلی رکھی ہوئی ہے، کسی کو کسی پہ حق نہیں۔ اب انڈیا کیا یہ کر سکتا ہے کہ وہاں سے آنے والی ہوائیں، وہاں سے آنے والی بارش کی فضائیں، بادل کو انڈیا روک سکے؟ ایسا ناممکن ہے۔ تو پانی کو بھی اسے روکنا نہیں چاہیے۔ پانی پہ جو پاکستانی حق ہے وہ اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے اسے خوش دلی سے دینا چاہیے۔ دشمن وہ ہے جو دشمن کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرے، نہ کہ اس کی پیٹھ پیچھے یا اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات